1979 سے لے کر کے اور 2021 15 اگست تک جس بیانیے پر قائم تھے ہم، اس بیانیے کا یو ٹرن کیوں لے لیا گیا؟ انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن کس وجہ سے لیا؟ ملک میں جمہوریت، قوموں کے حقوق، ملک میں پشتون قومی وحدت کے قیام، افغانستان میں مسلح جارحیت کے خاتمے، افغانستان میں بنو جرگے کی قرارداد کے مطابق افغانستان میں انسانی حقوق کی بحالی، خواتین کے تعلیم، ایک تجربہ کار مختار خان یوسف زئی کی طرح ایک تجربہ کار لیڈرشپ کی، ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم انشاءاللہ پارٹی کو آگے بڑھائیں گے۔ کہ آج وانا میں، آج جو ہے نا باجوڑ میں وہاں پہ دھرنے جاری تھے اور وہ امن چاہ رہے تھے، تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، دال کالا ہے۔ ہم پشتونخوا ملیون پارٹی کے نام سے جائیں، پشتونخوا ملیون پارٹی اصل ہماری پارٹی ہے، حقیقی وارث ہم ہیں، خان شہید کے وارث ہم ہیں، ان تمام بڑے بڑے جو ہمارے ملی اتل ہے ان کے وارث ہم ہیں۔ پشتونخوا ملیون پارٹی کے آئین و منشور پر، بیانیے پر ہم السلام علیکم، میں ہوں زید علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں DMW۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، اور کچھ لوگ جو محمود خان اچکزئی کے گروپ کے لوگ ہیں ان سے بھی کنٹیکٹ کرنے کی میں نے بار بار کوشش کی، میرے میسیجز بھی کی، لیکن ان کے طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، اور وہ ساری چیزیں میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کور کر رہے ہیں، ان لوگوں کی انٹرویوز بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نصر اللہ خان زہری موجود ہے، جو کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہے اور صوبائی اسمبلی کی رکن بھی ہے۔ ان سے آج جو موجودہ صورتحال ہے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پارٹی کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کی باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کے حوالے سے اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن صرف اس کے حوالے سے ایک ہی سوال کروں گا کہ یہ فیصلہ آپ کی نظر میں آپ لوگوں نے کیوں کیا؟ ایسا ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا، آپ کے ٹیلی ویژن کا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ آج سے کم و بیش 90 سال پہلے خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ اپنے افکار پر، اپنے نظریات پر، اپنے بیانیے پر وہ گامزن تھی، اور اس پارٹی میں بہت بڑے شخصیات اس پارٹی میں تھے، جس میں عبدالرحیم خان مندوخیل جیسے بہت بڑے عالم، فاضل، سیاستدان، فلاسفر، اور بہت بڑے استاد، ارواحشاد سائیں کمال خان شیرانی جیسے شخص، اور ملی مبارز اور دانشور شیر علی باچا، عبدالرزاق خان دوتانی، اور اس طرح ملی شہید عثمان خان کاکڑ اس پارٹی کے روح رواں تھے۔ اور جب عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب کی رحلت ہوئی 2017 میں، اس کے بعد پھر ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی، اس کے بعد پارٹی میں، اس سے پہلے بھی جب ہماری پارٹی حکومت میں آئی اور عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور ہم اس پشتون بلوچ صوبے کے واحد لارجسٹ سنگل پارٹی کے طور پر ابھرے، ہمارے پاس 14 ممبران تھے جو کسی پارٹی کے پاس نہیں تھے، اور ہم حکومت کا حصہ بنے، اور بدقسمتی سے جو ہمارے وزراء اس وقت وہ حکومت کا حصہ بنے، جو ہمارے عوام کی امیدیں تھی وہ امیدوں پر وہ پورا نہیں اتر سکے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا رویہ بدلا، وہ اقربا پروری میں ملوث ہو گئے، کرپشن، لوٹ مار میں وہ ملوث ہو گئے، اور اس طرح پارٹی میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی کارکنوں میں بھی۔ اور پھر جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں صورتحال یک دم بدل گئی۔ ہمارے جو ووٹرز تھے انہوں نے یقیناً احتجاجاً اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، وہ گھروں میں بیٹھے رہے، اپنا غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ واحد میرا حلقہ تھا جو وہاں پر بم بلاسٹ بھی ہوا، جس میں 35 بندے شہید ہو گئے، 90 زخمی ہو گئے۔ میرے بہت بڑا
پولنگ اسٹیشن تھا، کمپاؤنڈ تھا جس میں 6 پولنگ اسٹیشن تھے، کم و بیش 20,000 ووٹ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو ہے نا وہاں سے کامیابی حاصل کی۔ پارٹی میں یہ سلسلہ چلتا رہا، پارٹی کے جو قائدین تھے وہ بارہا، خود عبدالرحیم خان مندوخیل نے، باقی دوستوں نے، ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے، اور پھر ہمارے مرکزی جنرل سیکریٹری مختار خان یوسفزئی صاحب نے بارہا پارٹی چیئرمین صاحب کو کہا کہ آپ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، تاکہ جو صورتحال پارٹی میں ہے، جو بے چینی پارٹی میں ہے، جو اختلاف نظر پارٹی میں ہے، پھر جب افغانستان میں 15 اگست 2021 کو جو سکوت ہوا، جو ایک تبدیلی ہو گئی، اس حوالے سے پارٹی میں بہت بڑا سا اختلاف رائے پیدا ہو گیا، سیاسی بیانیے پہ اختلاف رائے پیدا ہو گئی۔ تو اس پہ پارٹی کا بڑا دوستوں کا کہ آپ مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، تو وہ مرکزی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرکزی کمیٹی پارٹیوں کا وہ واحد فورم ہوتا ہے جس میں تمام مسائل، بیانیے، اس کے آئین پر عمل، اس کے منشور پہ عمل، اس پہ وہ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں بلا رہے تھے۔ تو آخر کار جنرل سیکریٹری صاحب نے اوپن لیٹر بھی لکھا جناب چیئرمین صاحب کے نام پر 9 اکتوبر 2022 کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اجلاس نہیں بلا رہے تھے۔ تو مجبوراً جناب جنرل سیکریٹری صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے 23-24 نومبر 2022 کو کوئٹہ میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اس سے پہلے جناب چیئرمین صاحب نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے پارٹی کے بہت سینئر رہنما کو، جنرل سیکریٹری کو فارغ کیا، سیکریٹری انفارمیشن کو، باقی ایگزیکٹیو ممبران کو، پورے صوبے کی جنوب خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کو فارغ کیا، جو ان کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ بہرحال 23 اور 24 نومبر کو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس سینٹرل کمیٹی نے یونانیمسلی ریزولوشن کے ذریعے جناب چیئرمین صاحب کے تمام جو فیصلے تھے وہ غیر آئینی قرار دے دیا، اور آنے والے وقتوں میں ان کے تمام اختیارات کو سلب کیا۔ سینٹرل کمیٹی میں واضح اکثریت موجود ہے، اور سینٹرل کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پارٹی کے کسی بھی عہدیدار کے اختیارات سلب کرے۔ لہٰذا سینٹرل کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ پارٹی کا بحران، سیاسی بحران، نظریاتی بحران، بیانیے کا بحران، جو شروع سے 50 سال سے ہم جس بیانیے پر ہم جا رہے تھے، اس بیانیے پر یو ٹرن لے لیا گیا۔ حتیٰ یہ کہا گیا کہ میں طالبان کا وزیر خارجہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی لوگوں کے لیے۔ ایون کہ آج تک جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنا واضح موقف افغانستان کے حوالے سے اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے طرف سے یہ ہوا تو یقیناً یہ اتنی بڑی بھونچال آ گئی پارٹی میں کہ پارٹی کے ہزاروں کارکن جو ہے نا وہ اتنے ڈسہارٹ ہو گئے تھے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پارٹی کا اجلاس بلایا جائے، پارٹی اپنی بیانیے کا اثر نو جائزہ لے لے۔ تو پارٹی نے اجلاس بلایا، پارٹی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا بھونچال ہے پارٹی میں سیاسی بیانیے پر، تو اس پہ پارٹی نے سیر حاصل بحث کی سینٹرل کمیٹی نے، اور سینٹرل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 27 اور 28 دسمبر کو اجلاس ہوگا سینٹرل کمیٹی کا، اور پھر 27 اور 28 دسمبر کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قومی کانگریس ہوگی، اور اس قومی کانگریس میں طے ہوگا کہ ہم آنے والے وقتوں میں کیا کریں گے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ 27 اور 28 دسمبر کو ملک کے تاریخ کا سب سے بڑا تنظیمی اجتماع ہوا، جس میں 15,000 کے قریب رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس جو منتخب تھے اپنی یونٹ سے، انہوں نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کے ملگیر پارٹیوں میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ منتخب ڈیلیگیٹس کی اتنی بڑی تعداد، 15,000 کے قریب تعداد، جس میں 500 خواتین ڈیلیگیٹس موجود تھی، انہوں نے آ کر کے انہوں نے اس بیانیے کو
جو ہمارا بیانیہ تھا 50 سال سے، اس بیانیے کو کنٹینیو رکھا، اس پہ وہ کڑے ہو گئے، اور جو بیانیہ عارضی طور پر اختیار کیا گیا تھا، جو یو ٹرن لے لیا گیا تھا، اس کو مسترد کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ رہنما اداروں کا انتخاب ہوا، جناب خوشحال خان کاکڑ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے، اور جناب محترم مختار خان یوسفزئی صاحب پارٹی کے شریک چیئرمین ہوئے، جنرل سیکریٹری خورشید کاکا جی۔ اس طرح باقی مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کا انتخاب ہوا، اور پارٹی پشتونخوا ملن پارٹی نے اپنا بیانیہ، جو بیانیہ گزشتہ 50 سال سے جس بیانیے کی ہم ترویج کر رہے تھے، اس بیانیے پر ملک میں جمہوریت، قوموں کے حقوق، ملک میں پشتون قومی وحدت کے قیام، افغانستان میں مسلح جارحیت کے خاتمے، افغانستان میں بنو جرگے کے قرارداد کے مطابق افغانستان میں انسانی حقوق کی بحالی، خواتین کے تعلیم، افغانستان میں لوئے جرگہ کے قیام، آئین کا نفاذ، اور افغانستان میں انتقال اقتدار کے لیے انتخابات، تاکہ پرامن طور پر افغانستان میں انتقال اقتدار ہو سکے۔ یہ پورا پروسیس ہوا، اور یہ ایک کانگریس ہوا۔ اس کے بعد کانگریس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جنوبی پشتونخوا میں ہم نے وہاں یونٹ سازی شروع کی ہے، یہاں اسلام آباد میں بھی، خیبر پشتونخوا میں بھی، سندھ میں ہمارا کانفرنس ہو رہا ہے اگلے ماہ، اور ہم نے جنوبی پشتونخوا کے تمام اضلاع کے جو ضلعی کانفرنس ہے ان کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پارٹی ہمارے نئے جو قائدین ہے، جن میں بہت ہی کمبینیشن ہے، ایک نوجوان لیڈرشپ کی، ایک تجربہ کار مختار خان یوسفزئی کی طرح ایک تجربہ کار لیڈرشپ کی، ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم انشاءاللہ پارٹی کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن کس وجہ سے لیا، یا کوئی ان کی پیچھے تھا، کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں، یہ تو ان محترم چیئرمین صاحب محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جس بیانیے کا 1979 سے لے کر کے اور 2021 15 اگست تک جس بیانیے پر قائم تھے ہم، اس بیانیے کا یو ٹرن کیوں لے لیا گیا، وہ بہتر طور پر وہ خود بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری سوچ کے مطابق یہ ایسا مرحلہ تھا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ہماری لیڈرشپ کو، تاکہ وہ جس طرح بنو جرگے کی قرارداد ہے افغانستان سے متعلق، اس پہ عمل درآمد ہوتا۔ اگر اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا تو وہ ہمیں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں وزیر خارجہ ہوں، اس لیے کہ آج تک افغانستان کے موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، ایون پاکستان نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور نہ دنیا کے کسی ملک نے تسلیم کیا ہے، اور ان پارٹیوں نے بھی آج تک واضح لین نہیں لیا ہے جو جن کے گود میں طالبان نے پرورش پائی ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ جب وہ خود خاموش ہے تو ہماری وہ ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے قرارداد کے ذریعے، بنو قرارداد کے ذریعے ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ بنو قرارداد جو ایک اہم جرگہ تھا، اس جرگے کا جو بیانیہ تھا، اس بیانیے کے فریم ورک میں ہم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جو افغانستان میں اب صورتحال ہے وہاں پر، اور جو خواتین کی تعلیم پر بھی وہاں پر پابندی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار ان سارے صورتحال میں؟ ہم نے ٹیک اوور کو بھی دیکھا 15 اگست کو جو افغانستان میں ہوا، وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو افغانستان کی حالت؟ دیکھیں، پاکستان افغانستان کا ایک اسلامی برادر اسلامی ملک ہے، کوئی 2600 کلومیٹر ہمارا ڈیورنگ لین ہے، اور پاکستان نے شروع ہی سے افغانستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔
اور پاکستان نے کوشش کی ہے، پوری ہسٹری گواہ ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے خود بڑے بڑے جرنیلوں نے اعتراف کیا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہے، انہوں نے اس جرم کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے افغانستان میں مسلح مداخلت اور جارحیت کی ہے۔ اب بھی افغانستان میں مسلح مداخلت اور جارحیت کی پالیسی کو دوام دیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ دونوں ممالک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ایک مستحکم افغانستان ایک مضبوط پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان اور خطے میں امن نہیں ہوگا۔ وہ شاعر مشرق نے، سر اقبال نے 1931 میں کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان دران پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، از کشاد او کشاد آسیا۔ جب شاعر مشرق نے کہا تھا، سر اقبال نے کہا تھا جب وہ افغانستان کے دورے پہ گئے تھے کہ جب افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اور جب افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان ایشیا کا دل ہے، اور اس دل میں جب آرام ہوگا تو تمام خطے میں آرام ہوگا۔ لیکن ہمارے حکمران جو عقل سلیم سے خالی ہے، ان کے ذہن، انہوں نے آج تک اپنے اس جو وہ کہہ رہے کہ یہ شاعر مشرق ہے، فلاسفر ہے سر اقبال، ان کی بات پر بھی وہ عمل نہیں کر رہے۔ انہوں نے بہت سارے اشعار کہے افغانستان سے متعلق، انہوں نے افغان عوام کی، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ افغان عوام ہی اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ افغان عوام ہی ہے جس نے پورے ہندوستان کو وہاں اسلام پھیلایا، ورنہ آج یہ بہت سارے لوگ وہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہوتے، وہ سکھ ہوتے، وہ یا ہندو ہوتے یا کوئی اور ہوتے۔ تو یہ افغانستان کے ان کے اکابرین کی مہربانی تھی کہ انہوں نے آ کر کے ہندوستان میں ان کو جو ہے نا بچایا، ان کو مسلمان بنایا۔ لیکن ہمارے حکمران، ان کے ذہن خالی ہے، وہ آج تک افغانستان کو اس طرح انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ آج بھی وہ سوچ رہے کہ افغانستان ہمارا ایک 5واں صوبہ بنے، جو یقیناً یہ خواب ہوگا ان کے لیے، اور یہ خواب کی تعبیر، یہ خواب ان کے لیے پورا نہیں ہوگا۔ افغانستان میں بہت سارے آئے، انویژن ہوئی ہے، عرب آئے ہیں، مغل آئے ہیں، اس کے بعد چنگیز ہلاکو خان آئے ہیں، باقی آئے ہیں، انہوں نے سب نے شکست کھائی ہے۔ تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے افغانستان کو ایز اے ایک ساورن استقلال والا ملک، اس کی عارضی تمامیت کو تسلیم کر لینا چاہیے، ایک برادر اسلامی ملک کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور ان کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ افغانستان کو قبضہ کرنے کے لیے۔ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے پختونخوا میں اور بیشتر علاقوں میں اور بھی ہیں، بلوچستان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے جو پیدا کروائی گئی ہے یا پیدا ہو گئی ہے، کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دنیا جہان کے دہشت گردوں کے سوڈان سے لے کر شام تک، الجزائر سے لے کر سعودی عرب تک، چیچنیا سے لے کر کے باقی ممالک تک، دنیا جہان کے دہشت گردوں کو لا کر کے یہاں جمع کرایا گیا اور افغانستان میں ان کو استعمال کیا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ تھورا بورا میں کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا وزیرستانوں میں کیا ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو آئی ڈی بیز بنا کر کے لایا گیا اور دہشت گردوں کو وہاں بسایا گیا۔ آج پھر وہ دہشت گرد جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے، وہ دہشت گرد جو ہے نا وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے باڑ لگایا ہے، آپ نے پورا جو ہے نا وہاں پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لینڈ پہ باڑ لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت گردوں کا آنا یہ خود سوالیہ نشان ہے
کہاں اس سے دہشت گرد آ رہا ہے. اب تو بارڈر پہ ڈیورن لینڈ پہ آپ نے مکمل پابندی لگائی ہے, تو یقیناً یہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ دہشت گرد کہاں سے آ رہا ہے. کہ آج وانا میں, آج جو ہے نا باجوڑ میں وہاں پہ دھرنے جاری تھے اور وہ امن چاہ رہے تھے, تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. دال کالا ہے بلکہ پوری دال جو ہے نا وہ کالی ہے. تو دل میں یہ کچھ کالا ہے. زیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں نے گروپ آپ لوگ پارٹی میں تقسیم ہو گئی ہے آپ لوگ, مجھے بتائیے گا کہ اب آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے تو کس پارٹی کے نام سے جائیں گے؟ ہم پشتونخوا ملیون پارٹی کے نام سے جائیں گے. ہمارا الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے. 26 تاریخ کو ہماری تیسری پیشی ہوگی. انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے. پشتونخوا ملیون پارٹی اصل ہماری پارٹی ہے, حقیقی وارث ہم ہیں, خان شہید کے وارث ہم ہیں. ان تمام بڑے بڑے جو ہمارے ملی اتل ہے ان کے وارث ہم ہیں. پشتونخوا ملیون پارٹی کے آئین و منشور پر, بیانیے پر ہم قائم ہیں. انہوں نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بیانیے سے, آئین سے, منشور سے, نظریات سے روگردانی کی ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں کارکن ان سے علیحدہ ہو گئے. زیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.